بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المجید الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، تمام حضرات مل کر اپنے پیارے نبی اکرم حضور اکرم فخر دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، اس وقت پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ پریشان حال ہے، اور انسان ایک دوسرے سے خوف کھا رہا ہے، یہاں تک کہ اب تو انسان اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگا ہے۔ آخر مسلمانوں کی اتنی پریشانی کا کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے؟ آخر کیوں اتنا انسان خاص کر مسلمان پریشان ہے، اور دنیا میں کیوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے؟ اس کی آخر وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہے کہ دنیا کے اندر مسلمان حقیر نظروں سے دیکھا جا رہا ہے؟ حضرات محترم، دیکھیے، امت مسلمہ جب حضور کے قدموں میں تھی، جب ہم حضور کے قدموں میں تھے، تب تک دنیا کے اندر ہماری عزت تھی، دنیا کے اندر ہمارا وقار تھا، دنیا کے اندر ہمارا بول بالا تھا۔ دیکھیے، کوئی بھی وجہ ہو، اگر کسی کو انسان ظلم کر رہا ہے تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کہیں ہماری تو کمی نہیں ہے، ہماری کیا کمی ہے اور سامنے والے کی کیا کمی ہے، ہمیں اس پر غور و فکر بہت کرنا ضروری ہے۔ تو دیکھیں، دنیا کے اندر پریشان ہے، پہلے مسلمانوں کے قدموں میں دنیا تھی، کیوں؟ کیونکہ جب تک مسلمان حضور کے قدموں میں تھا، حضور کے قدموں میں چمٹا ہوا تھا، امت محمدیہ حضور کے قدموں میں تھی، تو تب تک دنیا مسلمانوں کے قدموں میں تھی، یہ ماحول تھا۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے، امت مسلمہ نے حضور کے قدموں کو چھوڑا ہے، حضور کی غلامی کمزور ہوئی ہے، اللہ اکبر، حضور سے عشق کا رشتہ جو ہے کمزور ہوا ہے، تب سے مسلمان جو ہے اللہ اکبر یعنی ذلت خواری کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، اور زیادہ پریشانیاں مسلمان کے لیے آتی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے، حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی، ان کا مسلمان ہونے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے واقعہ ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ والوں کی طرف سے، یعنی کفار کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا، مجھے کہا گیا کہ عروہ جاؤ اور محمد عربی کے غلاموں کا ذرا جائزہ لے کر کے آؤ، دیکھ کر آؤ کہ آخر محمد کے ماننے والوں میں ایسی کون سی طاقت ہے، ایسی کون سی قوت ہے، ایسے کون سے میزائل ہیں جو ہے کسی سے ہار مانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی کون سی سپر پاور ہے ان کے پاس میں، ذرا دیکھ کر کے آؤ ان کی تعداد کتنی ہے۔
وہ کتنے ہیں, کیا معاملہ ہے. اللہ اکبر. دیکھیے میں صرف جو ہے اس وقت آپ کو کوئی بھڑکاؤ بات نہیں بتا, بلکہ میں صرف آپ کو ایک عشق کی بات, حضور کی شان, حضور کے غلاموں کی شان, حضور سے ماننے والوں کی شان میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو مکہ والوں کی طرف سے جس وقت حضرت عروہ کفر کی حالت میں تھے, ایمان نہیں لائے تھے, اس وقت کا یہ عالم ہے. تو کہا کہ عروہ جاؤ اور حدیبیہ کے میدان میں دیکھ کر کے آؤ کہ محمد عربی کے غلام کتنے ہیں, ان کے کتنے ماننے والے ہیں, ان کی فوج کتنی ہے, ان کی طاقت کیا ہے, ان کے پاس میں اسلحے کیا ہیں, ان کے پاس میں ہتھیار کتنے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عروہ فرماتے ہیں اللہ اکبر, جب وہ دیکھنے آئے اور دیکھنے کے بعد جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم وضو فرما رہے ہیں, حضور وضو فرما رہے ہیں, اور جب حضور وضو فرما رہے ہیں, اللہ اکبر, حضرات محترم حضور جب وضو فرما رہے تھے تو حضرت عروہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے وضو کے پانی کے قطروں کو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں, اور لینے کے بعد میں کوئی چہرے پر ملتا ہے, کوئی داڑھی پر ملتا ہے, کوئی سر کو لگاتا ہے, کوئی ہاتھوں کو لگاتا ہے, کوئی منہ سے چومتا ہے, کوئی اس پانی کو وضو کے قطروں کو, وضو کے پانی کے اللہ اکبر اور ٹپکنے والے قطروں کو اپنے ہاتھوں میں صحابہ لے رہے ہیں, کوئی کہیں لگاتا ہے, کوئی کہیں لگاتا ہے. حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا یہ عالم حضور کے غلاموں کا, حضور سے محبت کرنے والوں کا, حضور کے عاشقوں کا, تو وہ مکہ کے لیے پھر روانہ ہو جاتے ہیں. اور جانے کے بعد پوچھتے مکہ والے ان سے, عروہ بتاؤ تم نے کیا طاقت دیکھی ان کی, تم نے محمد عربی کی کیا طاقت دیکھی, ان کے پاس میں کتنے اسلحے تھے, ان کے پاس میں کتنی تعداد تھی. تو کہا کہ سنو, محمد عربی کے غلاموں سے لڑنے کی کوشش مت کرنا. کیوں؟ کہا کہ ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہے. کہنا ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس. کافر کیا تعداد زیادہ ہے لوگوں کی, کہ نہیں تعداد بھی زیادہ نہیں ہے, پھر کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے قیصر کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا, میں نے بہت بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا, لیکن کسی بادشاہ سے اس کی رعایا کو اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا اپنے بادشاہ سے جتنی کہ محمد عربی کے غلام محمد عربی سے عشق کرتے ہیں. اس لیے ان سے, کیونکہ جنگ جیتی جاتی ہے عقل مندوں سے, عاشقوں سے نہیں, دیوانوں سے نہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے عاشق کیسے تھے, حضور سے عشق کرنے والے کیسے تھے, محبت کرنے والے کیسے تھے. اللہ اکبر. یاد رکھنا, دنیا کی کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی کہ حضور کے عشق میں طاقت ہے. حضور کا عشق کوئی معمولی چیز نہیں ہے, حضور سے محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. علامہ اقبال کافی دن پہلے, ٹائم پہلے کہہ چکے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. اللہ اکبر. تو میرے حضور کی بہت بڑی شان ہے, آج حضور کی انشاءاللہ شان بیان کی جائے گی. اور سن لو, اگر کوئی حضور کی گستاخی کرتا ہے تو اس کا سب سے بہترین بڑا جواب کیا ہے کہ جہاں بھی رہو حضور کے چرچے کرو, حضور کے, اپنے نبی کے چرچے کرو. گھر میں ہو, مکان میں ہو, دکان میں ہو, کھیت میں, کلیان میں ہو, سفر میں ہو, حجر میں ہو, بازار میں ہو, دکان, ہر جگہ مسجد میں حضور کے چرچے کرو. بہترین جواب ہے یہ, حضور کے چرچے کرو, حضور کے چرچے کرو. لیکن ہم نے کتنے چرچے کی حضور کے, دن میں ہم نے حضور پر کتنی مرتبہ درود پاک پڑھی, ذرا ہم بھی تو غور کریں اپنے بارے میں. کتنی بار حضور پر درود پاک پڑھی ہم نے, 10 بار, 20 بار, 50 بار, 100 بار. پہلے کے بادشاہ ایسے تھے, حضور کی بارگاہ میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے, جب تک سوتے نہیں تھے وہ, جب تک 1000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیتے تھے. لیکن ہم اگر کوشش کریں تو کم سے کم 500 مرتبہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی بھاری کام نہیں ہے. 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے 2 منٹ لگتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ تعالی وسلم, کتنی جلدی 100 مرتبہ درود پاک. 5 وقت کی نماز میں اگر 100 بار پڑھیں گے تو 500 مرتبہ تو یوں ہی ہو گیا. اور پھر نماز میں بھی پڑھتے ہیں درود پاک, سنتوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں درود پاک, نفل میں بھی پڑھتے ہیں درود پاک, دعا میں بھی پڑھتے ہیں, تو کتنی بار درود پاک ہو جائے گا پھر. لیکن نہیں, حضور کے عاشق ہیں, درود نہیں پڑھیں گے, حضور کے عاشق ہیں, بس یہ معاملہ ہے.
میرے بھائی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، میں نے بھی آیت کریمہ پڑھی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض سے بعض پر فضیلت دی، یعنی پتہ چلا سب رسول نبی برابر نہیں ہیں، سب نبی و رسول برابر نہیں ہے۔ ایک بات یہاں پر سن لیں، جب رسول نبی آپس میں برابر نہیں ہے تو پھر امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ امتی جو نبی کو گالیاں دیتے ہیں ان کے بھی مخالف ہیں، لیکن جو نبی کو اپنے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے بھی مخالف ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ ان کے بھی ہم مخالف ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت دی، اور وہ کچھ وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ سبحان اللہ، جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ کلام سے مراد مفسرین اکرام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اللہ سے گفتگو فرمائی حضرت موسیٰ نے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو فرمائی، لیکن آگے اپنے محبوب کے بارے میں کیا فرماتا ہے اللہ؟ کیا فرمایا؟ آگے فرمایا، اور کوئی وہ ہے جن کو ہم نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی۔ کوئی وہ ہے جن کو ہم نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شان کی حد کیا ہے؟ اللہ سے کلام کرنا۔ حضرت موسیٰ کی شان کی حد کیا مقرر کی اللہ نے؟ اللہ سے کلام کرنا، بات کرنا۔ لیکن اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا کہ کوئی وہ ہے جن کو ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی، یعنی کوئی شمار نہیں ہے نبی کی شان کتنی ہے۔ سبحان اللہ، کوئی شمار، کوئی اندازہ، کوئی آج تک دماغ ایسا پیدا ہوا ہی نہیں جو حضور کی شان کو بیان کر سکے یا شان کو سمجھ سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں حضرت موسیٰ کے حواری، جس کو ہم حضور کے صحابی کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آئے، کہا کہ یا نبی اللہ، پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ہے، پانی دیجیے، پانی پلا دیجیے، پیاسے ہیں ہم۔ یعنی پہلے کے لوگوں کا بھی یہ طریقہ تھا، جب کوئی حاجت ہوتی تھی تو نبی کی بارگاہ میں آتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ملتا اللہ سے یہ سب کچھ، لیکن نبی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، پہلے وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔ تو کہا یا نبی اللہ پانی پلاؤ۔ حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ اپنا عصا، تو ڈنڈا تھا آپ کے پاس میں، عصا مبارک، عصا لیا اور پتھر پر عصے کو مارا۔ جب پتھر پر عصے کو مارا تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ اٹھے پانی کے، 12 چشمے پانی کے پھوٹ گئے، اور آپ نے جو ہے، آپ کے غلاموں نے پانی پیا، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے پانی پیا۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ عصے سے پتھر سے پانی نکال دینا، لیکن حضور کی بھی شان ملاحظہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے غلام بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، پیاسے ہیں، پانی پلا دیجیے۔ اب کوئی عصے کی حاجت نہیں، کوئی پتھر کی حاجت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھ کو ایک پیالے میں ڈالا، سبحان اللہ، اور پیالے میں ڈالا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، اللہ اکبر۔ پتھر سے تو پانی نکلتا دیکھا ہوگا، یہ حضرت موسیٰ کی توہین نہیں ہے، لیکن انگلیوں سے پانی نکلتا کس نے دیکھا؟ انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے کس نے دیکھا؟ ایک بات بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ میں جب دریا کو پار کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایک طرف دریا تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جا رہے تھے دریا کو پار کرنے کے لیے، ایک طرف دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بیچ میں تھے، کہتے ہیں نا کہ ایک طرف کنواں کی طرف کھائیں، جائیں تو جائیں کدھر، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو اٹھایا اور عصے کو دریا پر مارا، دریا بیچ میں سے
دریا نے راستہ دے دیا، دریا دو ٹکڑے ہو گیا، بیچ میں راستہ ہو گیا، دریا سے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے نکل گئے۔ یہ کیا حضرت موسیٰ کی شان ہے؟ ذرا حضور کی شان ملاحظہ فرمائیں، حضور کی شان کیا؟ اللہ اکبر، دریا نیچے، عصا بھی زمین پر ہی، دریا بھی زمین پر ہی، لیکن میرے نبی کی شان سنو، میرے نبی نے چاند کو کچھ ٹچ نہیں کیا، سبحان اللہ، میرے نبی نے چاند کو کچھ ٹچ نہیں کیا، صرف انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام فرماتا ہے، لیکن حضور کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر خود کو دکھا دیتا ہے۔ اکبر، یہ حضور کی شان ہے، لیکن ہم نے حضور کی شان کیا سمجھی؟ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تمام نبیوں میں اعلیٰ ہمارے نبی کی شان ہے، تبھی تو اعلیٰ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، تو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل، حضرت موسیٰ سے افضل، تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہمارا نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے، کہا فرشتوں حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو حضرت آدم کے لیے۔ حضرت آدم کی شان بیان ہو رہی ہے کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، اللہ نے حکم کیا، سجدہ کیا، سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے، سر کو سجدے میں رکھ دیا، اللہ اکبر، اور پھر سر کو سجدے میں جھکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سجدہ نہیں کیا، اللہ نے خود سجدہ نہیں کیا، خود شامل نہیں تھا، بلکہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے، اور وہ بھی سجدہ ایک وقت کے لیے، ایک ٹائم کے لیے، ایک متعین وقت کے لیے، ایسا نہیں ہے کب سے تھا کب تک ہے، نہیں، ایک وقت کے لیے سجدہ ہوا تھا، اس کے بعد میں نہیں، سجدہ ہوا تھا اور پھر ہو گیا سجدہ، سجدہ کرا دیا اللہ نے فرشتوں سے، لیکن جب محبوب کی باری آئے تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، سبحان اللہ، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور فرمایا آگے اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود پاک پڑھو، اور پھر اس میں یہ بھی نہیں کہ صرف ایک ہی بار پڑھو، اس میں کوئی وقت کی معین نہیں ہے، وقت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ابھی تک یہی پتہ نہیں کہ کب سے پڑھا جا رہا ہے درود پاک اور کب تک پڑھا جائے گا، بلکہ عقل والے تو یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب سے پڑھا جا رہا نبی پر درود پاک، لیکن ذرا عشق والوں سے پوچھو تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ درود پڑھ رہا ہے۔ کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ، اور اللہ کب سے ہے؟ اللہ کہ نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو گویا کہ حضور کا درود پتہ نہیں کب سے پڑھا جا رہا ہے اور ہمیشہ پڑھا جائے گا۔ تو حضور کی شان کہ حضرت آدم سے افضل، موسیٰ سے افضل، تمام نبیوں سے افضل، تمام اعلیٰ حضور علیہ السلام کی شان ہے، لیکن ہم نے حضور کی شان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ اکبر، حضور کی شان بیان کرتے رہو، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کدھر گزر جاتا ہے، 20 منٹ گزرے پتہ چلا آپ کو بھی محسوس ہی نہیں ہوا، گھنٹوں یوں ہی گزر جاتے ہیں حضور کی شان کو۔ بلکہ اللہ اکبر، اگر دنیا کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے اور حضور کی تعریف لکھنے کے لیے بیٹھیں تو سیاہی پورے سمندر کی ختم ہو سکتی ہے، پورے درخت کے کلام ختم ہو سکتے ہیں، لیکن حضور کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضور کی معمولی شان ہے کوئی؟ اللہ اکبر، آج جو بھی حضور کے خلاف بھوک رہے ہیں، کیا واسطہ ہمارا ان سے، لیکن ہم نے حضور کا ذکر کتنا کیا، ہم نے حضور کو جاننے کی کتنی کوشش کی۔ اللہ اکبر، ہم اللہ تعالیٰ ہم تمامی کو حضور کا سچا پکا عاشق بنائے اور حضور سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور کی محبت کی نشانی، بلکہ کسی کی بھی محبت کی نشانی یہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، کسی سے بھی محبت ہو آپ کو، اس کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، اس کے چرچے ہوتے ہیں اور اس کا نام زبان پر زیادہ رہتا ہے، لیکن ہمیں کتنا زبان پر نام رہتا ہے، کتنا زیادہ۔ اللہ اکبر،
تو مولا تعالیٰ ہم تمامی کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی محبت ہمارے دلوں میں سچی پکی عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کے حالات ٹھیک ٹھاک فرمائے اور ہم تمامی کو مولا تعالیٰ آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔